بھابھی سے جھگڑ کر وہ بہت غصے کے عالم میں گھر سے نکلا تھا۔ تب موسم اتنا خراب نہیں تھا، مگر حامد کے ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے ہی اس نے محسوس کیا تھا کہ باہر بارش شروع ہو گئی ہے۔ ہوٹل کے عقبی شیشے کی دیوار پہ پھسلتے بارش کے قطروں کو اس نے ایک ہی نظر دیکھا تھا۔ اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ پھر حامد کی طرف متوجہ ہوا، جس نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تھا، بارش شروع ہو گئی ہے؟ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کپ میں تیرتی چائے کو دیکھنے لگا۔ آج گھر جانے کا موڈ نہیں ہے کیا؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے جگری یار حامد نے اس سے پوچھا تو اس سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بھابھی کی باتیں میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں حامد۔ تو ہی مان لے ان کی بات۔ مان کیسے لوں یار؟ نوکری حاصل کرنا کیا میرے اختیار میں ہے؟ کوئی خوشی سے میں فارغ نہیں پھر رہا۔ تجھے کیا لگتا ہے خالی جیب رہنے کا مجھے شوق ہے؟ بات بات کے لیے بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مجھے اچھا لگتا ہے؟ کیا میں اتنا بے غیرت تجھے نظر آتا ہوں؟ حامد کی توقع کے عین مطابق وہ بھڑک ہی تو اٹھا تھا کہ حامد نے بے اختیار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ڈونٹ بی ایموشنل یار، ریلیکس۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ بھابھی کی باتیں اور ان کے تانے میری برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ بے حد مشتعل لگ رہا تھا وہ، بے حد بھڑکا ہوا، مگر حامد نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ نہ ہٹایا۔ اس سب کے باوجود میں تمہیں ہمیشہ کی طرح ایک ہی نصیحت کروں گا سمیع حمزہ۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سمیع حمزہ نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ لیا۔ تو اگر سب اچھا چاہتا ہے تو سنجیدہ ہو جا، سنجیدگی سے اپنا کریئر بنا، سنجیدگی سے جاب ڈھونڈ۔ یہ نہیں کہ تجھے سٹاف پسند نہیں آیا تو نے نوکری نہیں کرنی، باس اچھا نہیں تو نے ہاتھ میں آئی نوکری کی ٹھوکر مار دی، آفس کی لڑکیاں غیر سنجیدہ سی ہیں تو وہاں سے غصے سے فائل اٹھا لایا۔ نہ میرے بھائی نہ، ایسے نوکری نہیں ہوتی۔ تو اپنی بکواس اپنے پاس ہی رکھ۔ اس نے گھور کر حامد کو دیکھتے ہوئے ڈپٹا۔ پھر ہو چکی تیری نوکری، تو ہو چکا کامیاب۔ حامد نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ تبھی اس کے موبائل کی بیپ بج اٹھی اور اسکرین پر انوشا کا نام جگمگانے لگا۔ حامد کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بھابھی یاد کر رہی ہیں؟ اس نے اس کی مسکراہٹ سے اخذ کیا تو حامد نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور موبائل اٹھا کر اسے 2 منٹ کہتا ایک طرف ہو گیا۔ گھر بلا رہی ہیں؟ وہ جب فون سن کر واپس اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے پوچھا۔ حامد نے دل فریب سی مسکراہٹ کے ساتھ پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہتی ہے بارش تیز ہو جائے گی، جلدی سے گھر آ جائیں۔ سمیع حمزہ نے حامد کے لہجے میں اپنی بیوی کے لیے گہری محبت محسوس کی تو گہرا سانس لے کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ یار سمیع، تیرا دل نہیں کرتا کہ تیرا بھی ایک پیارا سا گھر ہو، ایک پیاری سی بیوی ہو جو تجھ سے محبت کرتی ہو، تیرا خیال خود سے بڑھ کر رکھتی ہو؟ چھوڑو یار، ایویں فضول۔ اس نے سختی سے کہنا چاہا تھا مگر لہجہ کمزور ہو گیا۔ سمیع، سنجیدہ ہو جا یار، کیوں اس طرح لاپرواہ سا بنا پھرتا ہے؟ میں جانتا ہوں تیری بھی خواہش ہوگی کہ تیرا بھی کوئی جیون ساتھی ہو، تجھے چاہنے والا ہو، تجھ سے محبت کرنے والا، تیری فکر، تیرا خیال کرنے والا۔ تو بھابھی کا فون سن کر زیادہ ہی بہک رہا ہے۔ چل اٹھ، دفعہ ہو جا گھر، وہ تیرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے چائے کا کپ وہیں واپس میز پر رکھ دیا اور خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کرسی کی پشت پر پڑی اپنی مردانہ چادر اٹھائی اور کندھوں پر ڈالنے لگا۔ حامد سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا۔ کہاں جاؤ گے؟ فی الحال گھر نہیں۔ زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ مسکرایا۔ تو پھر؟ رب جدھر لے جائے۔ وہ ہنسا۔ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس موسم میں خواہ کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا۔ جا، تو بارش کا مزہ لوٹ، بھابھی کے پاس جا، ان کو رنگین بنا۔ بکواس نہ کر یار، تو چل میرے ساتھ۔ حامد نے ڈپٹ کر اسے بازو سے پکڑا جو اس نے آہستگی سے چھڑا لیا۔ نہیں یار، تو جا، ہو سکتا ہے میں گھر ہی چلا جاؤں۔ اس نے کہا تو تھا مگر حامد اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کم از کم آج گھر نہیں جائے گا۔ تیز بارش کی وجہ سے اندھیرا اچھا خاصا ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی بے مقصد سڑک پر چلنے لگا۔ بارش تیز تھی، ہوا کا زور بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے قدم ڈگمگانے لگے مگر پھر بھی اس نے گھر کی طرف جاتی سڑک کے لیے قدم نہ موڑے اور بہت آگے نکل آیا۔ آج بھی بالکل عام سی بات پر بھابھی اس پہ بگڑی تھی۔ وہ جاب کے لیے انٹرویو دے کر بہت لیٹ گھر آیا تو بھوک سے برا حال تھا۔ عصر کی اذانیں ہو چکی تھیں مگر بھابھی ابھی تک اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے کچھ دیر تو لاؤنج میں بیٹھ کر ان کے باہر نکلنے کا انتظار کیا مگر پیٹ میں چوہے اتنی تیزی اور پھرتی سے دوڑ رہے تھے کہ اس سے مزید انتظار کرنا محال ہونے لگا۔
تبھی بہت غصے سے اس نے بھابھی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ایک بار کھٹکھٹایا، دوسری بار کھٹکھٹایا، مگر بھابھی نے کھولنے کا نام نہ لیا۔ شدید بھوک تھی جس کی وجہ سے خوامخواہ اشتعال آ گیا اور اس نے بہت غصے سے دروازہ تقریباً پیٹ ڈالا، اور اگلے ہی لمحے بھابھی باہر تھی، لال انگارہ شرارے برساتی آنکھیں لیے۔ کیا تکلیف ہے؟ کون مر گیا ہے تیرا؟ بے حد غصے سے بھابھی نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، اس نے بھی ترش تیز آواز میں کہا تھا۔ تو زہر کھا لے، میرا کیوں دروازہ پیٹ رہا ہے؟ بدقسمتی سے آپ ہی اس گھر کی خاتون خانہ ہیں، سو یہ چارج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے بھی انہی کے لہجے میں کہا تو بھابھی کو آگ لگ گئی۔ نہ تو میرا کون سا سگا ہے جس کے لیے میں سارا دن چولہا چکی کرتی پھروں، پھر تیرے آنے کا انتظار کروں اور تیرے منہ میں نوالے ٹھوسوں۔ دروازے میں ہی کھڑے کھڑے انہوں نے غصے سے کہا تو اس نے جواب دینے کی بجائے بحث کو سمیٹنا چاہا۔ فضول باتیں چھوڑیں بھابھی، مجھے کھانا دے دیں۔ کون سی تنخواہیں تو میرے ہاتھ پر لا کر رکھتا ہے کہ وقت بے وقت تیرے ٹھوسنے کا میں انتظام کرتی پھروں۔ بھابھی پلیز، مجھے بھوک لگ رہی ہے، جو بھی ہے کھانے کو دیں۔ اسے واقعی شدید بھوک لگی ہوئی تھی جو وہ لڑنے کی بجائے بحث سمیٹ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں بنایا آج، وہ تیز لہجے میں بولی۔ نہیں دینا کھانا؟ اس نے گرج کر انہیں ٹوکا، وہ وہیں چپ ہو گئی۔ کچھ ہو تو دوں گی نا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدھی طرح میری بات نہیں مانیں گی۔ آہستہ اور کافی نرم سے لہجے میں پوچھ کر وہ واپس پلٹا اور بجلی کسی تیزی سے کچن میں گھستا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ بھابھی اس کے پیچھے بھاگتی، اس کے ہاتھ جو کچھ لگا اس نے اٹھا اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ سارا گھر برتنوں کی چھن چھن سے گونج اٹھا۔ کچھ برتن ٹوٹے، کچھ دوہرے ہوئے اور کچھ دائیں بائیں لڑکتے چلے گئے۔ بھابھی دروازے میں حیرت کا بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو کر باہر نکل آیا۔ تب بھابھی نے اسے دیکھا اور پھر جو شروع ہوئی وہ وہی جانتا تھا یا اس کا خدا۔ گھر سے سیدھا وہ حامد کے پاس آیا تھا اور اب وہاں سے اٹھ کر ان گیلی سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ آج کا دن بہت بے کیف تھا۔ اپنے ہی خیالوں میں مگن وہ چلتا آگے ہی آگے جا رہا تھا کہ ایک دم سے اس کی نظر سامنے سڑک پر بیٹھے وجود پر پڑی۔ کوئی بوڑھا تھا جو یقیناً بارش میں پھسلنے کی وجہ سے گر گیا تھا۔ وہ تیز تیز ڈگ بھرتا اس شخص تک پہنچا اور اس کو سیدھا کھڑا کیا۔ بارش داڑھی والے شخص نے تشکر سے اسے دیکھا۔ بابا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے نرمی سے اس نحیف و کمزور بوڑھے شخص سے پوچھا جو سیدھا کھڑا ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، کیونکہ ہوا تیز تھی اور بوڑھے کے قدم اکھڑے اکھڑے جا رہے تھے۔ اس نے انہیں سہارا دے کر گویا انہیں محفوظ ہونے کا احساس دلایا تھا۔ بس بیٹا، یہ سڑک پار۔ تیز بارش کی آواز میں بوڑھے شخص کی نحیف سی آواز وہیں دب کر رہ گئی۔ آئیے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنے خراب موسم میں اس شخص کو یہ سہارا غنیمت محسوس ہوا تو وہ اس کے بازو کے سہارے چلنے لگا۔ راستے میں بتایا کہ ان کا نام سعید جمال ہے۔ بارش ہنوز جاری تھی، چھاجو چھاج میں برس رہا تھا۔ تیز بارش میں چلتے چلتے کوئی 8-9 منٹ لگے ہوں گے کہ ان کا گھر آ گیا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ ان کے کہنے سے پہلے ہی اس نے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اندر سے دوڑنے کی آواز آئی تھی اور کوئی بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ بابا، نسوانی آواز نے تصدیق چاہی تھی۔ سمی حمزہ کا دل اندر سے آئی آواز کے سحر میں ڈوب کر ابھرا۔ ہاں بیٹی، کھولو دروازہ۔ اور کھٹ سے دروازہ کھل گیا۔ لڑکی اپنے باپ کے ساتھ ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے جی، آپ جائیں، میں چلتا ہوں۔ وہ لڑکی کی جھجک محسوس کرتے ہی پیچھے ہو گیا، مگر اس شخص نے سرعت سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بیٹا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے گھر تک آ کے یوں ہی بغیر کچھ کھائے پیے واپس ہو جاؤ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ اس نے انکار کرنا چاہا مگر سعید جمال نے پرشفقت انداز میں اسے ساتھ لپٹا لیا۔ بیٹا، صرف ایک کپ چائے۔ اور وہ اتنی محبت سے کہے کو ٹال نہ سکا اور ان کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ چھوٹا سا صحن تھا، بارش کے پانی سے تربتر ہوا۔ لڑکی دوڑ کر برآمدے تک پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں بھی آہستہ آہستہ چلتے برآمدے تک پہنچے تو اسی نے ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ سعید جمال نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کرنا چاہی مگر لڑکی نے تیزی سے باپ کو پیچھے کیا۔ بابا، کرنٹ لگ جائے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی لڑکی نے خود لائٹ آن کی۔ پیلی سی ملگجی سی لائٹ نے اندر کوئی خاص روشنی نہ کی۔ سمی نے دانستہ لڑکی کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ بابا، آپ تو سارے کے سارے بھیگے ہوئے ہیں۔
लड़की ने तफक्कुर से अपने बाप को देखा था। वो चौंक कर इस मुतफक्कर सी लड़की को देखने लगा। स्याह कपड़ों में नहाती चांदनी, उसका दिल धड़क उठा। बेटा बारिश थी, भीगता कैसे ना? अजराहे मजाक उसके बाबा ने बेटी को देखते हुए कहा तो समी हमजा के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो दाएं बाएं अपने बैठने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा, क्योंकि इसके कपड़े मुकम्मल तौर पर भीगे हुए थे, या शायद वो लड़की को नजरअंदाज करने की सही करने लगा था। बैठ जाओ बेटा, वो मेरे कपड़े। वो झुका। लड़की चौंक कर इसे देखने लगी। वो खिजिल सा नजर आ रहा था। कोई बात नहीं, आप जहां चाहें बैठे, सईद जमाल ने बहुत अपनाइयत से कहा तो इसको दरवाजे के पास पड़ी केन की कुर्सी नजर आई। तभी इस लड़की की भी नजर इस कुर्सी पर पड़ी थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और कुर्सी घसीटकर इसके पास ले आई। वो तशक्कुर से उसे देखने लगा। लड़की ने सर झुका लिया। आयशा बेटा, तुम चाय तैयार करो, आयशा के बाबा ने उसी लड़की को मुखातिब करते हुए कहा था। जी बाबा, लड़की आहिस्ता से कहती बाहर निकल गई। वो इसके निकलते ही अपनी चादर उतारकर कुर्सी पर डालता वहीं बराजमान हो गया। वो अपना ध्यान बटाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो इन लम्हों के फसूं को खत्म करना चाहता था। बेटा, मैं जरा लिबास तब्दील कर लूं, थोड़ी देर में आया। सईद जमाल के कहने पे उसने इस बात में सर हिलाया तो वो बाहर निकल गए। तन्हा होते ही उसे अपने गीले कपड़ों की जेब में मौजूद वॉलेट का ख्याल आया, जो यकीनन भीग चुका था। इसने तेजी से वॉलेट निकाला। वो अफसोस से उसे देखते हुए साइड टेबल पर रख दिया। जब तक वो यहाँ बैठा है, वॉलेट थोड़ा सा खुश्क हो जाए। इसने दानिस्ता अपना ध्यान वॉलेट की तरफ लगाया था, क्योंकि वो ख्यालों से बचना चाहता था। वॉलेट रखकर वो दाएं बाएं देखने लगा। आम सा कमरा, आम सी चीजें, आम सा हर सिंगार। लगता है मेरी ही तरह के लोग हैं, इसने दिल में सोचा। तभी दरवाजे पर खटका हुआ। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। जाते लम्हों का फसूं एक बार फिर सामने आने लगा। स्याह कपड़ों में मलबूस वो लड़की हाथ में चाय की ट्रे लिए अंदर आ रही थी। समी हमजा को लगा इस लड़की के अंदर दाखिल होते ही जैसे वो मलगुदी सी पीली रोशनी चांदनी में नहा गई हो। वो चांद ही का तो टुकड़ा लग रही थी। समी हमजा से पलके झुकाना मुश्किल हो गया। तभी लड़की की भी उस पर नजर पड़ी थी। वो यकटुक उसे देखे जा रहा था। लड़की सरासीमा सी हो गई। इसके पास पहुंचकर वो दानिस्ता हल्का सा खंखारी तो वो चौंक पड़ा और फिर अपनी इस हरकत पर नादिम सा हो गया। मगर इसकी निदामत पे भारी लम्हों का सहर और फुसूस ज्यादा ताकत रखता था। बाबा चेंज करने गए हैं। हुस्न की शहजादी के मुंह से अभी अल्फाज निकलने भी ना पाए थे कि इसने फिक्रा मुकम्मल कर दिया। वो आहिस्ता से सर हिलाती बड़े टेबल पर ट्रे रखने लगी। वो चाहकर भी स्याह बदलियों में छुपे चांद से नजरें न चुरा सका, हालांकि वो कोशिश तो पूरी कर रहा था। आप चीनी कितनी चम्मच लेंगे? ऐसा मीठा लहजा इसकी समातों को ताजगी बख्शने लगा। लड़की इसका जवाब ना पाकर नजरें उठाकर उसे देखने लगी। वो आंखों में एक हिद्दत सी लिए उसे देख रहा था। लड़की का चेहरा दहक सा उठा। मैं बाबा को। वो तेजी से उठने लगी। 2 चमचे, बेसाख्तगी से उसने कहा तो लड़की एकदम वहीं बैठ गई, क्योंकि अब चाय बनाकर दिए बगैर यहाँ से उठ जाना खिलाफे मेहमान नवाजी था, और अब तो उसने अपने मुंह से चीनी का कह दिया था। वो वहीं बैठकर उसके लिए चाय बनाने लगी और बेहद तेजी से चाय में चीनी डालकर इसकी तरफ बढ़ाई। चाय। समी हमजा, जो नजरें झुकाने की भरपूर कोशिश में था, एक बार फिर चौंक कर उसे देखने लगा। लड़की के चेहरे पर हया के गुलाबी रंग यहाँ से वहां तक बिखरे हुए थे। झुकी झुकी घनेरी पलकें और दहकते गाल समी हमजा के दिल को बेकरार करने लगे। प्लीज चाय। अचानक ही आयशा की आवाज में लर्जिश सी आ गई। इसने हाथ आगे बढ़ा दिया। वो नजरों को काबू में करने की पूरी कोशिश में था। जभी तो नादानिस्तगी में इसकी 4 उंगलियां इस नर्म गुदाज हाथ से टकराईं तो इसके अंदर बिजली सी कूद गई। आयशा ने भी इसकी आहनी उंगलियों की हिद्दत महसूस करते ही तेजी से हाथ वापस खींचा था। इसका दिल धड़क उठा, और ये धड़कन कोई बेनाम नहीं थी। समी हमजा की उंगलियां भी एक ही लम्हे की जिसारत पाकर इसके अंदर भौचाल ले आई थी। मैं चलता हूँ। उसने तेजी से उठना चाहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लम्हा कमजोरी की जद में एकदम से आ जाए। मगर उसी वक्त सईद जमाल अंदर आ गए। इसे खड़ा देखा तो तंबीही नजरों से अपनी बेटी को देखने लगे। आयशा बेटा, अफसोस है तुम पर, मेहमान अभी तक खड़े हैं। क्या हुआ जो इनके कपड़े गीले हैं? नहीं, वो
وہ اس قدر بوکھلایا ہوا تھا کہ کچھ بھی نہ بول سکا۔ بابا یہ عائشہ بھی سٹپٹائی سی کرسی کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ چلو بیٹھو بیٹا، عائشہ تم چائے بناؤ۔ سامنے والی کرسی پر سعید جمال بیٹھے تو وہ گردن ہلاتی پھر سے چائے بنانے لگی۔ آہنی مضبوط انگلیوں کے لمس سے دہکتے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں چمچہ پکڑے وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ اس اجنبی کی چائے میں پہلے بھی 2 چمچے چینی ملا چکی ہے۔ بے خیالی میں اس نے اسی کپ میں 2 چمچے چینی اور ڈالی اور چائے ہلا کر اسے تیزی سے پکڑا دی۔ جب وہ بغیر شکر کے بنی چائے کا کپ اپنے بابا کو پکڑا کر واپس پلٹی تو بے ساختہ ان دونوں کی نظریں ملی۔ 2 چمچے چینی اور ڈال دیتی، اس نے سرگوشی کی تھی، مگر اس کے کانوں نے سن لیا۔ وہ یاد آنے پر خجل سی ہو گئی۔ سمی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ عائشہ بیٹا اپنے لیے بھی چائے بنا لو، اس کے بابا نے کہا، مگر وہ اس پرفضوں سے ماحول سے ہٹ کر دور جانا چاہتی تھی، تیزی سے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ جبھی تو نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بابا ابھی کچھ دیر پہلے بنا کر پی تھی، اگر پھر پی لی تو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ جواز معقول تھا۔ اس کے بابا سر ہلا کر اپنی چائے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ ان دونوں سے نظریں چراتی تیزی سے باہر نکلنے لگی، مگر جانے کیوں اسے اپنے قدموں سے کسی کی بےتاب نظریں لپٹتی محسوس ہوئیں۔ اس کے قدم رک رک کر چلنے لگے اور اس کے قدموں کی یہ سستی سمی حمزہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ کیسا ساتھ تھا یہ، کیسا رشتہ تھا کہ چند لمحے لگے تھے اور یہ انجانے میں قائم ہو گیا۔ نہ جان نہ پہچان، بالکل اجنبی ہی تو تھے وہ دونوں، مگر پھر بھی دل کیسا دھڑکنے لگا تھا۔ دھڑکنے کیسے کسی اور نام پہ، سانسوں میں کیسے کسی دوسرے وجود کی خوشبو آن بسی تھی۔ چند لمحے ہی تو لگے تھے، سمی حمزہ کا اندر پورے کا پورا کسی اور کا ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی کپ میں چائے ختم ہو۔ ابھی کیا، شاید وہ چاہتا تھا کہ یہ چائے کبھی ختم نہ ہو، مگر چائے تو چائے تھی، اس کی خواہش نہیں کہ ختم نہ ہوتی۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے بھی چائے ختم ہو گئی اور اب وہاں اس کا بیٹھے رہنا بھی غیر ضروری سا ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھنا ہی پڑا، مگر تبھی سعید جمال کے ہاتھ سے چائے کا کپ اچانک چھوٹ گیا اور ان کی باقی ماندہ چائے ان کے کرتے پر گر گئی۔ تب تک وہ اٹھ چکا تھا۔ اوہ، دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ ابھی پہنا تھا اور پھر سے گندا ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کرتا جھاڑنے لگے تھے۔ تم ٹھہرو، میں یہ کرتا بدل آؤں۔ وہ شرمندہ شرمندہ کرتا جھاڑتے باہر نکل گئے۔ تبھی برتن اٹھانے وہ ماہرخ اندر آئی تھی، سیاہ اندھیرے کو چیرتی ہوئی روشنی جیسی۔ اسے کھڑا دیکھا تو چونک پڑی۔ آپ جا رہی ہیں؟ سہمے سے لہجے نے اس کی دھڑکنیں بے قابو کی۔ ہاں جانا تو ہے، وہ افسردہ سا مسکرایا۔ مگر ابھی بارش، آیا بھی تو بارش میں تھا۔ وہ سر ہلانے لگی، وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ برتن سمیٹنے لگی، تیسرے قدم پر وہ رکا۔ وہ دوسری سمت ہو کر کپ اٹھانے لگی۔ بادل نخواستہ اسے کرسی پر سے چادر اٹھا کر تیسرا قدم بھی اٹھانا پڑا۔ کپ اٹھاتے ہاتھ لرز گئے۔ کپ سے کپ ٹکرایا تو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں سے چباتی پلکیں جھکائے کپوں کو گھور رہی تھی۔ اس نے ایک اور قدم اٹھا لیا۔ سمی حمزہ نے تیزی سے اگلا قدم اٹھایا اور پھر اگلا اور پھر اگلا۔ رکیے، نس نس محو سماعت تھی، جھٹکے سے رکا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں اس کا والیٹ تھا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ آپ کا والیٹ؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی ایک ساتھ کئی دھڑکنیں مس ہوئی تھیں۔ یہیں رہنے دیں، دوبارہ آنے کا جواز رہے گا۔ رک رک کر اس نے کہا تھا۔ اس کی طرف بڑا والیٹ والا ہاتھ ایک دم سے پیچھے کھنچ گیا، گویا ادھر بھی یہی خواہش تھی۔ سمی حمزہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ عائشہ کے لبوں پہ ویسی ہی انوکھی سی مسکان سجی تھی۔ اب کی بار بہت مطمئن ہو کر اس نے اگلا قدم اٹھایا تھا اور پھر قدم پہ قدم اٹھاتا چلا گیا، کیونکہ اب اسے سنجیدگی سے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ادھر سعید جمال کی بیٹھک میں جب وہ کرتا بدل کر اندر آئے تھے اور اسے وہاں نہ پایا تھا تو حیرت سے عائشہ سے پوچھنے لگے، وہ چلا گیا؟ جی، بہت نیک اور سعادت مند تھا، بہت اچھا بچہ۔ اتنی تیز بارش میں مجھے گھر تک چھوڑنے آ گیا، اپنی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ تبھی ان کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ اوہ، اس کا والیٹ، وہ اپنا والیٹ یہیں بھول گیا۔ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی پریشانی اور فکر تھی۔
کوئی بات نہیں بابا، ہم کون سا اسے رکھ لیں گے۔ مگر بیٹا جانے وہ کون تھا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا۔ وہ حد درجے فکر مند تھے۔ ابو آپ نہیں جانتے مگر وہ تو جانتا ہے نا، ہمارے پاس یہ امانت ہے اس کی، اور مجھے یقین ہے وہ اپنی امانت لینے ضرور آئے گا۔ عائشہ نے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنے اندر جھانکا تھا اور اس کے دل نے زور زور سے دھڑک کر اس کے کہے کی تصدیق کر دی تھی، کیونکہ وہ یہاں اپنی والد سے بھی بڑی امانت چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ بھیگے موسموں کی رت نرالی تھی اور وہ آنے والی رتوں کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔